وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت میں لوگ کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی دوستو، رات کا بھی بہت سارا حصہ بیت چکا۔ آپ حضرات اتنی دیر تک تشریف فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور محبت میں بیٹھنا یہ انتہائی بڑی عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی کہ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن حذیفہ جو ہے نا ایک تو مذاق بہت کرتا ہے اور دوسرا باتیں بہت کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے دل میں ایک ایسی چیز چھپی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے کو بہت محبوب ہے۔ فرمایا کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شدت ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، آپ وسلم کی محبت یہ وہ عظیم دولت ہے جس کی وجہ سے آخری وقت بندے کو ایمان کی موت ملتی ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے عین موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ ایک تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو جو اذان کو خاموشی سے سنتا ہے، مسئلہ بھی شریعت کا یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو تلاوت بھی اگر کر رہے ہیں تو آپ اس کو روک دو، اذان کا جواب دو۔ اسی طرح اور کوئی ورد وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کو مؤخر کر دینا چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق جو بندہ اذان سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود پاک کا تحفہ بھیجتا ہے، پھر دعائے وسیلہ پڑھتا ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ، اکثر دعا یہ آتی ہے۔ تو فرمایا اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت واجب ہو گئی، میری یہ شفاعت کا مستحق ہو گئی۔ تو ایک مشکل عمل نہیں ہے، انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کی نسبت سے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ہی اس کی فرمائیں گے جس کے دل میں ایمان اتر چکا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا، اذان جب ہوگی تو اس کو خاموشی سے سنیں گے۔ امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جن لوگوں کا حسن خاتمہ دیکھا، جن کو کلمے والی موت آئی، وہ لوگ تھے جو اذان کو خاموشی سے سنتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں جس نے اذان سنی پھر درود پاک پڑھا اور اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، میری شفاعت کا وہ مستحق ہو گیا۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم میں عاشقاں ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ جو بندہ صبح اور شام کو سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ پڑھے گا، اللہ اس کو بھی آخری وقت کلمے والی موت عطا فرمائیں گے، ایمان والی موت عطا فرمائیں گے۔ زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو جو صبح کو پڑھے گا، اگر شام صبح سے پڑھی اور دن کو فوت ہو گیا تو اگرچہ وہ بستر پر فوت ہو رہا ہو تو حدیث میں آتا ہے اس کو شہداء میں شامل کیا جائے گا۔ پر اگر اس نے شام کو سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ پڑھی
تو رات کو فوت ہو گیا، اگرچہ وہ بستر پر فوت ہو رہا ہو تو اس کا شمار شہداء میں سے ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو بندہ مسواک کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی آخری وقت کلمے والی موت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت زیادہ محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو مسواک فرماتے، رات کو سوتے تو مسواک فرماتے، رات کو جب اٹھتے تو مسواک فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو مسواک فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے جو جس وضو میں مسواک کی جائے وہ اس سے جو نماز پڑھی جائے دوسری نمازوں سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور اس پہ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بہت سارے فوائد لکھے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ لکھا ہے کہ مسواک کرنے والے کو آخری وقت اللہ کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا؟ آپ نے مسواک فرمایا۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ آخری وقت عین موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمے والی موت ہے اس سے محروم فرما دیتے ہیں، ایمان کی دولت اس سے چھن جاتی ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، کہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ آخری وقت اس بندے کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، جس دل میں تکبر ہوتا ہے، تکبر کرنے والا جو ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ جو ہے نا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے عین موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمے سے محروم فرما دیتے ہیں۔ ابلیس شیطان اس کے اندر کیا چیز تھی؟ تکبر تھا۔ تکبر کی وجہ سے میرے بھائی دوستو وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو یہ عاجزی اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ میرے پیر و مرشد امام العلماء والصلحاء حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ تکبر ایٹمی گناہ ہے۔ جس طرح ایٹم بم جہاں برستا ہے وہاں خیر نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، جس دل میں تکبر آتا ہے وہاں خیر نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ بڑا بننے کا ایک ہی راز کہ ہمیشہ بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ کا مفہوم ہے جس دل میں تکبر آتا ہے ہدایت اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ایک بہت بڑی ہستی گزری ہیں شیخ عبداللہ مدرسی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اتنے بڑے شیخ اور مرشد تھے کہ حضرت جنیدی بغدادی ان کے مریدین میں سے تھے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو بات کرتے تھے یا ان کی آنکھ سے آنسو گرتا تھا تو لفظ اللہ لکھا جاتا تھا۔ اللہ کی محبت کے ایسے دیوانے تھے، اتنے بڑے شیخ تھے۔ جب وہ چلتے تھے تو ان کے ساتھ سینکڑوں لوگ چلتے تھے۔ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، سینکڑوں لوگ تھے، شیخ جنیدی بغدادی بھی تھے اور حضرت شیخ شبلی بھی تھے۔ تو ایک جگہ وہاں پہنچے تو ان کو پیاس لگی تھی، تو انہوں نے کہا کہ قریب جو ہے بستی، وہاں عیسائیوں کی بستی ہے، وہاں کنواں ہے، آپ وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ وہاں خواتین جو تھی نا وہ پانی بھر رہی تھی۔ اب انہوں نے جب ان کی نظر پڑی تو وہاں ایک خاتون کو، لڑکی کو دیکھنے لگ گئے۔ اب مریدین نے کہا کہ حضرت چلو چلیں، کہا نہیں میں نہیں جاتا، ابھی نہیں جاتا۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، بالآخر یہ کہنے لگے کہ میں یہاں سے نہیں جاتا، آپ چلے جاؤ۔ چنانچہ ادھر بغداد جب خبر پہنچی تو بڑے لوگ بے ہوش ہو گئے کہ ہمارے شیخ اور مرشد کو کیا ہو گیا، سب روتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو اب یہ وہاں ٹھہر گئے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے جو کنویں پہ پانی بھر رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ شادی اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے شرط لگائی کہ اس سے پہلے ہم اس لڑکی کا رشتہ ہم آپ سے اس لیے کریں گے 1 سال تو آپ ہمارے سور چراؤ، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ شادی کرتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ کہ سور چرانے لگ گئے
تو سال جب گزرا تو جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شبلی نے کہا کہ ہم اپنے شیخ کا پتہ تو لیں. چنانچہ جب وہاں وہ پہنچے اسی جگہ جہاں ان کو چھوڑ کے گئے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس آسے کو پکڑ کر وہ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے وہ آسا پکڑ کر سور چلا رہے ہیں. پہلے سر پر امامہ دستار پگڑی ہوتی تھی، اب اس کی جگہ عیسائیوں کی خاص ٹوپی ہے اور کمر پر زنار باندھی ہوئی ہے. یہ آئے اور آ کر کہا کہ حضرت ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. فرمایا کہ میں نہیں جاتا. کہا کہ حضرت ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. کہا کہ میں نہیں جاتا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو قرآن مجید کی کوئی آیت یاد ہے؟ کہا کہ میں سب کچھ بھول گیا ہوں، بس مجھے اتنا یاد ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور کہا کہ حضرت آپ تو حافظ الحدیث تھے اور حافظ القرآن تھے، 7 اشرا کے قاری تھے، اور اب آپ کو کوئی حدیث مبارکہ میں سے کوئی حدیث یاد نہیں. تو فرمانے لگے، کہنے لگے کہ میں سب کچھ بھول گیا ہوں، بس مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو اپنے دین سے پھر جائے اس کو قتل کر. چنانچہ وہ بڑے پریشان ہوئے اور واپس جب جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں نہر آتی ہے. وہاں سے شیخ عبداللہ عبدالسی غسل کر کے باہر آئے اور کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اللہ نے مجھے پھر ایمان کی دولت سے نواز دیا. وہ خوشی خوشی ان کو جب ساتھ لے کے جا رہے تھے پوچھا کہ حضرت یہ آپ اس آزمائش اور امتحان میں کیسے آ گئے؟ فرمایا کہ جب میں اس بستی میں داخل ہوا تو میرے دل میں تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی. میں نے کہا ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے عقل مند ہیں، یہ بیوقوف ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو تکبر آیا اس وجہ سے اسی وقت میرے دل میں یہ محسوس ہوا کہ دل سے ایمان کی دولت چھین لی گئی. تو میرے بھائی دوستو، تکبر بڑی بری چیز ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کمال تھی. اگر کوئی آپ کو آپ کا ساتھی صحابی بلاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے فرماتے لبیک میں حاضر ہوں. اگر صف میں تشریف فرما ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی عاجزی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کو پیچھے رکھتے. اگر کوئی بڑی عمر کا بزرگ بات کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کو اس کی طرف ایسے لگا لیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے اندر بھی ایسی عاجزی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے چلتے تھے. میرے بھائی دوستو، سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت عربی میں طریقے کو کہتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ طریقے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو بتائے گئے اس کو سنت کہتے ہیں. اور پھر یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے. یہ سعادت کسی اور کو نہیں عطا فرمائی. اس امت کو 2 چیزیں ایسی ملی ہیں جو دنیا میں کسی امت کو بھی نہیں ملی. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی زندگی جو قرآن پاک کی شکل میں محفوظ ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی جو احادیث مبارکہ کے اندر محفوظ ہے. اور میں قربان جاؤں یہ دونوں چیزیں مدارس اور مساجد سے ملتی ہیں. ان دونوں چیزوں کو پانے کے لیے ہمیں مدارس اور مساجد میں آنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی زندگی قرآن پاک کی شکل میں محفوظ ہے، اور ہمارے اکابرین کی محنت دیکھ لو، گلی گلی کریا کریا مکاتب قرآن، قرآن کے مدرسے، مساجد کے اندر قرآن حفظ کی کلاسیں، یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جب ہم اپنائیں گے تو پھر اللہ کی محبت ہمارے ساتھ ہوگی. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، تفسیر روح البیان کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو بندہ سنت پر عمل کرتا ہے اللہ رب العزت 4 طرح سے اس کا اکرام فرماتے ہیں، 4 طرح سے اس کو انعامات سے نوازتے ہیں. ایک تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تنہا آمد پر شریکیہ صاحب تو لوگوں سے محبت کیوں کرتے تھے؟ سنت کی وجہ سے. لاکھوں کا جو جنازہ تھا تو کس وجہ سے تھا؟ یہ سنت کا نور تھا. تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا 4 طرح سے اکرام کرتے ہیں، 4 طرح سے اس کو انعامات سے نوازتے ہیں. ایک تو لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، لوگ ٹوٹ کر اس سے محبت کرتے ہیں. میں اپنے شیخ کے ساتھ کئی ملکوں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کے پاؤں بھی زمین پر نہیں لگنے دیتے. بخارا کے اندر، سمرقند کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس مدرسے میں ہم اس کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے تو لوگوں نے حضرت کی ویل چیئر کو اٹھا دیا
یہ سنت کا نور ہوتا ہے، اور دوسرا فاسق فاجر لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں، متبع سنت کا رعب ہوتا ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں اس چیز کو میں کس طرح بیان کروں۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر وسعت عطا فرما دیتے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے سوالی نہیں بننا پڑتا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین پر استقامت عطا فرما دیتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتا ہے، جیسے مکھن ہوتا ہے نا، اس کو پانی میں ڈالو تو کیا رہتا ہے، وہ مکھن ہی رہتا ہے، اپنا وجود نہیں کھوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسی دین پر استقامت عطا فرما دیتے ہیں، جیسے بھی حالات آئیں تو یہ شریعت اور سنت پر پابند رہتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر جانتے ہو کہ اس وقت پوری روئے زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب میں اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت بشر حافظ عرض کرنے لگے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا کہ کس وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر، تمہارے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جتنے تمہارے ہم اثر ہیں سب میں اللہ نے تمہیں بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک تو تم سنت کی اتباع کرتے ہو، سنت کی اتباع کرتے ہو، اور دوسرا تم غریب اللہ والوں سے محبت کرتے ہو، اہل اللہ سے محبت کرتے ہو، اور تیسرا تم غریب لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہو۔ چوتھا جو ہے، تمہارے دل میں صحابہ کرام کی بھی محبت ہے اور اہل بیت کی بھی محبت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے، بلکہ اس انداز میں زندگی گزاریں گے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں فرشتے ہمارے اعضاء کو ٹٹولیں تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پائیں، اور جب اللہ کے حضور حاضری ہو تو ہم بھی بڑے مان سے کہہ سکیں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ میرے بھائی دوستو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں بسانے کے لیے آج کا یہ جلسہ اور پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جو عمل کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمارے بڑھتا ہی جائے گا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو بندہ ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شدت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوں گے اور میری سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا مہینہ ہے۔ ربیع کس کو کہتے ہیں؟ بہار کو کہتے ہیں، پہلی بہار کو کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہوئی، ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عمل آئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا انقلاب دنیا کے اندر برپا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب تھا، کم مدت کے اندر، کم وسائل کے اندر اور کم نقصان کے اندر، مدت تو اتنی تھوڑی کہ 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، اور ایک کم وسائل کے ساتھ، بالکل تھوڑے وسائل کے ساتھ اور کم نقصان کے ساتھ آپ ایسے انقلاب لانے والے تھے۔ آپ ایسی ہستی تھی، جب فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو دنیا کے فاتح اکڑتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں۔ آپ سب اتنی عاجزی کے ساتھ اپنی اونٹنی پہ جلوہ افروز تھے کہ آپ سب کی داڑھی مبارک بھی اونٹنی کی کجاوے کے ساتھ لگ رہی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابو سفیان کو بھی معاف کیا، ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے ہم نے اس کو بھی معاف کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ابو سفیان کا گھر کون سا گھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جو اتنے آپ کو محبوب تھے، جو آپ کے دو شریک بھائی بھی تھے اور آپ کے دوست بھی تھے، ان کو قتل کروایا کس نے تھا؟ ہندا نے، ابو سفیان کی بیوی نے کروایا تھا، اور گلے میں کان ناک کاٹ کر کے گلے کا ہار بنا کے ڈالا تھا۔ آج تو تھوڑی سی بات ہو جائے تو ہم
پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فاتح تھے جس نے بھی آپ کو ستایا سب کو آپ نے معاف فرما دیا، اور فرمایا کہ میں آج وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر حرم میں جاتے ہیں، حرم کعبہ کے اندر، فرمایا کہ بلا کے لاؤ عثمان بن طلحہ کو، جس کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی عثمان بن طلحہ نے چابی پکڑائی، آپ نے فرمایا عثمان اس وقت کو یاد کرو جب یہ چابی تمہارے پاس تھی، اور ہجرت کی رات میں نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے گھر میں عبادت کرنی ہے تو آپ نے چابی نہیں دی تھی، میں ایسا نہیں کروں گا، یہ چابی میں آپ ہی کو دے رہا ہوں، اور قیامت کی صبح تک یہ چابی آپ ہی کے خاندان میں رہے گی۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ برداشت تو کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ کسی کو دیے نہیں ہیں۔ اور آج تو تھوڑی تھوڑی بات پہ ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فتنہ فساد سویا ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو فتنے اور فساد کو بیدار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لڑائی کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو لڑائی کرنے والا ہوتا ہے اس کی تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لوگ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں وقت نفرتوں کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا فرمایا۔ میرے بھائی دوستو، اس معاشرے کے اندر آپ اندازہ لگائیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ حجاز کی سرزمین مکہ مکرمہ میں، یہ عرب کا جغرافی لحاظ سے آپ اس کو دیکھیں تو یہاں نہ پانی تھا نہ سبزہ تھا، پہاڑ بھی خشک تھے، سہولت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہاں کیوں ہوئی کہ ان لوگوں کے اندر 3 صفات ایسی تھی جو داعی کے لیے ضروری ہوتی ہیں پوری دنیا میں انقلاب کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مصائب علام برداشت کرنے والا ہو، مصیبتیں برداشت کرنے والا ہو، اور دوسرا اس کے اندر داعی کے لیے صفت ہے، یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر کھرا پن ہو، تکلفات نہ ہوں۔ تکلفات تو عرب سے آئے نہیں، عجم سے آئے ہیں، اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور بھوک کو اکٹھا نہ کرو۔ اگر بھوک لگی ہے تو کہو کھانا کھانا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کھانا کھائیں گے، نہیں جی نہیں جی نہیں، پھر ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ تو داعی کے لیے دوسرا چیز کیا ہے، کھرا پن۔ تیسرا دعوت دینے والے کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ اپنا معافی ضمیر بیان کر سکے۔ تو میرے بھائی دوستو، سیرت کس کو کہتے ہیں؟ اور سیرت ہمیشہ تلخیوں سے بنتی ہے، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم ہمیشہ جگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہاں فرمائی، آپ کی ولادت وہاں ہوئی۔ ایسے معاشرے کے اندر ماحول کے اندر عجیب سختیاں تھی، عجیب وہاں جہلیت تھی، کوئی حکومت بھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ خاص کا میلہ لگتا تھا، ایک بندہ ٹانگ اس نے پھیلا کر کہا میری اس ٹانگ کو ادھر ہٹا کے دیکھو، دوسرا آ کے کاٹ دیتا ہے۔ اب یہ تھا کہ زندہ جانور کا گوشت کاٹتے اور اس کو کھاتے۔ بارش نہ ہوتی تو کہتے کہ اچھا جانور کی دم پر تیل چھڑکو اور اس کو آگ لگاؤ، جب وہ پھڑکتا تو کہتے ہیں کہ ابھی بارش پڑ جائے گی۔ اور جب ان کا بڑا فوت ہو جاتا، والد فوت ہو جاتا، تو والد کی جب مال وراثت تقسیم ہوتی تو اس کی ماں بھی بیٹے کے حصے میں آتی اور بیوی بن کے زندگی گزارتی۔ اور عورت کو تو اس پہ بحث ہوتی تھی، آج بھی عورت میں بحث ہو رہی ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم جن کی نکالی کرتے ہیں۔ وہاں تو ابھی بحث ہو رہی ہے کہ عورت جو ہے نا یہ انسان بھی ہے یا نہیں، ایسے جیسے جانوروں کو باڑے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، وہاں ایسا تھا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخلاقی انقلاب ایسا برپا کیا، آپ نے عورت کو عزت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، اماں عائشہ پانی پی رہی ہیں، آپ نے دور سے فرمایا عائشہ میرے لیے تھوڑا سا پانی بچا رکھنا۔ ساری دنیا تو آپ کے جھوٹے کے لیے ترس رہی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ عائشہ میرے لیے پانی بچا رکھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ نے کہاں لب لگا کر پانی پیا ہے؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہاں لب لگا کر پانی پیا، آپ نے وہیں لب لگا کر پانی پیا۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لوگ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں وقت نفرتوں کے لیے۔
جہاں عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاوند گھر میں داخل ہوتا ہے اور مسکراتے چہرے سے بیوی کو سلام کرتا ہے، بیوی خاوند کے سلام کا جواب مسکراتے چہرے سے دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے، نیک وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ فرمایا تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوں۔ میرے بھائی دوستو، یہ عورت کو عزت کہاں سے ملی؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے خاک کے صدقے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ علماء نے لکھا اگر اس سے بھی کوئی آگے بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے، قدموں سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب برپا فرمایا، جس بیٹی کو آر سمجھا جاتا تھا، جس کو داماد بنانا اور پتہ نہیں کتنا وہ برا سمجھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو ایسی عزت عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آتے سفر سے، سیدھے مسجد تشریف لے جاتے۔ مسجد میں تشریف لے جانے کی سنت آج زندہ کرنی چاہیے۔ اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ میں آپ کے دیر کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی حاضری کو دیکھ رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کچھ باتیں ہو جائیں۔ مجھے ویسے احساس ہے کہ دیر بھی کافی ہو گئی ہے، لیکن حافظ صاحب نے فرمایا بھی کوئی بات کر لینا، حضرت نے بھی، قاری صاحب نے بھی، تو معاف کرنا، دیر تو ہو ہی گئی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد تشریف جاتے، پھر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو یہ عزت عطا فرمائی، فرمایا جس کی دو بیٹیاں اگر ان کی تربیت کرے، پرورش کرے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو، کہ بیٹی کو عزت کس وجہ سے ملی ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک کے صدقے اس کو عزت ملی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے شکر میں ڈوبے رہیں گے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ عمر بھر کی کمائی اے محبوب تیری محبت ہی تو ہے جو پس مرگ تیرے دیوانے لے کے جائیں گے۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ وقا دی ہاں تیرے نام پیچھوں، تے کون کمینی نے جاندہ ہے، میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام نو جگ سنجاندہ ہے۔ اس نسبت کی اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچا کریں، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو خیر میں ایک موضوع یہ بھی بیان کر رہا تھا اس نیت سے کہ آپ سب کی تعلیمات کچھ نہ کچھ بیان کی جائے۔ تو ایمان کی دولت ایک والدین کی نافرمانی کی وجہ سے، دوسرا تکبر کی وجہ سے چھینی جاتی ہے، اور ایک نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، بد نظر کرنے کی وجہ سے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کی وجہ سے، اور عورتیں غیر محرم مردوں کو دیکھیں، میں اس میں کی تفصیل میں نہیں جاتا دیر کی وجہ سے، ورنہ یہ ایک مستقل بیان ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت کو واپس لے لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر، آج کے اس مبارک مجلس میں ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ آپ ہمارے نگاہوں کو بھی پاک فرما دیجئے اور ہمارے دلوں کو بھی صاف فرما دیجئے۔ بس ایک حدیث مبارکہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یا معاذ، میں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، بیٹیاں بھی، وہ بھی سنیں، اور آپ حضرات بھی اور میں بھی، اور آپ حضرات کی دیر تک بیٹھنے کی برکت سے اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا معاذ، میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے کی وجہ سے تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ مشقت کا کام ہے، کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مسلسل کرنے کا کام ہے، کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، تم اپنے دل کو، سینے کو شیشے کی طرح صاف رکھنا، اللہ تعالیٰ تجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے۔ آج دل میں نفرتیں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے،
ہماری زندگی اس طرح گزر رہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بھی ہے، نبی پاک کی محبت ہے۔ نبی پاک کی محبت اس دل میں نہیں آ سکتی جس دل میں نفرت ہو، جس میں حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، چھپی ہوئی دشمنی ہو۔ اس دل میں کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں آ سکتی۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لوگ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں وقت نفرتوں کے لیے۔ میرے بھائی دوستوں، میں اور آپ ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ کل آخرت میں ہمارا کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ہر بر اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا کرتا ہوں۔ اے اللہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے سب چیزوں سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت ایک نور کی شکل میں آ رہی ہے اور ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، دلوں سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پر اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ الوداع کر گنو دوستو، فانی دنیا تو ویدا پیا، الوداع کر گنو دوستو، فانی دنیا تو ویدا پیا، گھر سنبھالو میرے وارثو، پئی ایمانت مدینہ پیا، الوداع کر گنو دوستو، فانی دنیا تو ویدا پیا، گھر سنبھالو میرے وارثو، ایمانت میں دیدہ پیا، تساں جانو جانن جگیرا، تساں جانو جانن جگیرا، میں تو چاہیے نہ کفن دیا لیرا، تساں جانو تے جانن جگیرا، میں تو چاہیے نہ کفن دیا لیرا، دیکھ گنو کیا چاہیے نا، دیکھ گنو کیا چاہیے نا،
زوری جتسن جنازہ بیڑا زوری جتسن جنازہ میں قرآن ندیسن اکلازہ الوداع کر گنو دوستو فانی دنیا تو ویدا پیا بڑا کلمات تھی روانہ بڑا کلمات تھی رحمت اللہ دیے کم آنا رحمت اللہ دیے کم آنا لج اللہ کو دیدہ پیا الوداع کر گنو دوستو فانی دنیا تو ویدا پیا الوداع کر گنو دوستو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا فرما لیجیے. سبحان رب الوهاب یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وسلطانک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا وساوس قلبي خشيتك ذكرك الحمة وهواي فيما تحب وترضى. اللهم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں حاضر ہیں. اللہ اقراری مدن وہ آپ کے سامنے حاضر ہیں. اللہ شرم آتی ہے میں تیرے سامنے کس طرح آؤں. نہ آؤں تو دل مضطر کو پھر لے کر کہاں جاؤں. اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں. اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں. کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا. دیوانوں کو تو اللہ کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا. اے اللہ بحشر تک تیرے در کی جبیں سائی ہے جو سر زاہد نہیں سر سودائی ہے. اللہ میں زندگی میں کبھی بھی آسا بے سہارا نہ فرمانا. اللہ آنکھ چمکنے کی مقدار بھی آپ میں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمانا. اللہ کبھی بھی لوگوں کے حوالے نہ فرمانا. اللہ عزت دے کے ذلیل نہ کرنا. قرب دے کے دوری نہ دینا. اللہ کامیابی کے بعد کبھی بھی ناکامی نہ دینا. اللہ آپ تو کریم ہیں, بلا حساب ہی دینے والے ہیں, بلا حساب ہی معاف فرمانے والے ہیں. اللہ ہمیں بلا حساب ہی معاف فرما دیجیے. اللہ دنیا والوں نے تو اپنے دروازے بند کر لیے ہیں. اللہ رات کے اس وقت میں اللہ دنیا کے بادشاہوں نے بھی دروازے بند کر لیے ہیں. اللہ آپ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. اللہ ہم ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا. اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا. اللہ ہمیں اپنے پاس بلانے سے پہلے آپ ہم سے راضی ہو جانا.
اور پھر ہمیں اپنے پاس بلا لینا۔ اللہ کیا منظر اور کیا نظارہ ہوگا جب آپ کے حضور ہماری حاضری ہوگی اور آپ ہم سے راضی ہوں گے۔ اللہ آج ہماری نگاہوں کو پاک فرما دیجیے، اللہ دلوں کو صاف فرما دیجیے، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دیجیے، اللہ دلوں کو صاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم نیک نہیں بن سکتے، اے اللہ آپ ہمیں بنا دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ جی، ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، اے اللہ آپ ہمیں بچا لیجیے۔ اللہ ہم سب اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ آپ کے حوالے کی ہوئی چیز کبھی ضائع نہیں جاتے۔ اے اللہ آپ تو کریم ہیں، کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال لیجیے۔ اللہ جیسے آج کا سیلاب آیا ہوا ہے، ڈوبنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ اے اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں بچا لیجیے، اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے یہ سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، اللہ آج پوری امت کی طرف سے ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے یہ گناہوں کا وبال ہے، اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ کی نگاہ کرم فرما دیجیے۔ اللہ یہ کتنے مرد کتنی عورتیں اللہ کتنے دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اگر اتنی عورتیں جمع ہو کر کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلی جاتی، وہ قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے۔ اے اللہ آپ تو کریم ہیں، اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ان بیٹھنے والوں کی اللہ لاج رکھ لیجیے۔ اللہ ہم سب آپ کے در کے فقیر ہیں، اے اللہ ہمیں خالی نہ لٹانا۔ اللہ جب آپ ہمیں قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آپ کسی مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، خالی نہ لٹانا، اللہ جب آپ ہم کمزوروں کو فرما رہے ہیں کہ خالی نہ لٹانا، اے اللہ آپ تو سخیوں کے سخی ہیں، اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے۔ اللہ جن بھائیوں نے جن بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، فون کیے، یا ابھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے، یا ان کے دلوں میں جو بھی ارمان ہیں، اللہ یہ دل کے دکھڑے کس کو سنائے، اللہ ان کی سوچوں سے بھی بڑھ کر عطا فرما دیجئے، اللہ ان کی سوچوں سے بھی بڑھ کر عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، اللہ آپ مان جائیے، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سب کو اولادوں کے دکھوں سے بچا لیجئے۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں اللہ قدردانوں کے ساتھ نصیب فرما دیجئے، جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے۔ اللہ والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما دیجئے۔ اللہ جن کے گھر بن چکے ہیں اللہ محبتوں والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا گلشن بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے گھروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راج جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے۔ ہمارے عزیز وقار و والدین مشائخ جو فوت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے حضرت جی دام برکات عالیہ بیمار ہیں، اللہ حضرت کا سایہ صحت اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھنا، اللہ حضرت کا سایہ صحت اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھنا۔ اے اللہ اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمدہ نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے بھائی حافظ عرفان جب ان کے والدہ صاحبہ فوت ہوئی ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اللہ درجات کو بلند فرما دیجئے۔ اسی طرح ہمارے بھائی طارق جوید صاحب کی اہلیہ وہ فوت ہوئی ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اللہ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ بابا جی خورشید احمد صاحب جو انہوں نے یہ جگہ عطا فرمائی، اے اللہ وہ بھی آپ کے پاس آ چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ درجات کو بلند فرما دیجئے، اللہ اس ان کے صدقہ جاریہ کو قیامت کی صبح تک قبول فرما لیجئے۔ اس طرح ہمارے بھائی حافظ واحد نعیم صاحب ان کے والد صاحب جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، درجات کو بلند فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے حضرت مولانا قاری محمد اجمل صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد شفیق صاحب دیر تک بیٹھے ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ ان کا سایہ صحت اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھنا۔ اور بھی علماء کرام ہمارے سروں کے تاج تو یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھنا، صحت اور عافیت کے ساتھ۔ اللہ جتنے بھی خواتین بہنیں بیٹیاں آئی ہیں اللہ ان کی جو نیک تمنائیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ مجمع میں جتنے حضرات تشریف لائے ہیں اللہ سب کو مقام قرب عطا فرما دیجئے۔ اللہ آج کس مجلس کے انعقاد کے لیے دامے دل میں قدم سخن جس نے بھی معاونت کی ہے اللہ اپنے خاص رحمت کے سائے نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے
بھائی حافظ واحد نعیم صاحب، بھائی حافظ عرفان انجم صاحب، اللہ ان سب کو اپنی خاص رحمت کے سائے تلے جگہ عطا فرما دیجئے، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے ہی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا، اللہ آپ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ ہم نے اپنے اوقات کے مطابق مانگا، اللہ آپ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔